السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمین. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا. گزشتہ جمعہ سورہ ماعون سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں، جن میں بتایا گیا تھا کہ 6 صفات اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ماعون کے اندر ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جن میں 3 صفتیں مشرکین مکہ کی بیان کی ہے اور 3 صفات مدینہ کے منافقین کی بیان کی ہے، اور درس یہ دیا ہے کہ یہ صفات جو منافقین کی ہے یا یہود مدینہ اور منافقین مدینہ کی ہے، وہ صفات کسی مسلمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. پہلی صفت یہ بیان کی گئی تھی کہ وہ یعنی خصوصی طور پر ابو جہل کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ جو یتیموں کو دھکے دے کر باہر کر دیتا ہے، مال لے لیتا ہے، خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دیتا. اور مشرکین کے بعد منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ جو نماز سے پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں یعنی منافقین، اور اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. تیسری صفت یہ بیان کی گئی تھی کہ اگر ان سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگ لی جائے، سوال کر لیا جائے، مطالبہ کر لیا جائے تو وہ انکار کر دیتے ہیں. اب اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسی صفات، ایسی چیزیں بیان کی ہیں. نام ہے صورت کا قریش. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس صورت کا نزول مکہ مکرمہ کے اندر ہوا. ابتدائی جو صورتیں نازل ہو رہی تھی غالباً 29ویں صورت ہے نزول کے اعتبار سے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فیل کے معنی بعد فوراً ملا کر
اس سورت کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ فیل اور سورہ قریش کے جو مضامین ہیں وہ مضامین ایک ہیں، ایک ہی طرح کے مضامین ہیں۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا تمہید سورہ قریش کے اندر قریش کا تذکرہ کرتے ہوئے ان پر جو انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں ان انعامات کا تذکرہ کر دیا، اور ایک انعام جو سورہ فیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا بیان کیا کہ ابرہہ کا واقعہ جو رونما ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اسے شکست دی، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے اسے بھاگنے پر مجبور کیا۔ وہ جانور جسے عرب نے کبھی دیکھا نہیں تھا، جس سے لڑنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، جس جانور کو زخم سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یوں ضائع کر دیا، کھائے ہوئے بھوسے کے مانند کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کے تذکرے کے ساتھوں ساتھ اللہ تعالیٰ نے قریش کا تذکرہ کر کے ان پر جو اللہ تعالیٰ نے انعام نازل کیا ہے اس کا تذکرہ کر دیا۔ اسی واسطے مفسرین نے فرمایا دونوں صورتوں کے مضامین یعنی الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے اور لإیلاف قریش کے جو مضامین ہیں وہ دونوں مضامین ایک طرح کے ہیں، اس واسطے دونوں صورتیں بالکل لگی ہوئی ہیں، ملی ہوئی ہیں۔ قریش کس قبیلے کو کہا جاتا ہے اس پر مفسرین نے بحث کی ہے۔ بتایا ہے کہ قصی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں 5ویں دادا ہیں، انہوں نے اپنے منتشر خاندان کو اپنے زمانے میں جو لوگ مکہ کے اندر نہیں تھے، باہر کہیں پر آباد تھے، انہیں جمع کیا۔ اس جمع ہونے کی وجہ سے اس قبیلے کا نام قریش پڑ گیا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر عزیز کے اندر لکھا ہے، عزیزی کے اندر لکھا ہے کہ قریش ایسے دریائی جانور کو کہا جاتا ہے جو تمام سمندری جانور پر غالب ہو۔ چونکہ مکہ کے اندر قریش اپنے زبان کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، شجاعت و بہادری کے اعتبار سے، مہمان نوازی کے اعتبار سے غالب تھے پورے عرب کے اوپر، اس واسطے ان کا نام قریش کہا گیا، اور نام اس جانور سے لیا گیا ہے جو سمندر کے اوپر غالب رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی ہی آیت کے اندر لفظ قریش کا تذکرہ کیا، یہ علامت بنی قریش نام کی، جو اس سورت کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ بعض علماء نے لکھا کہ اس سورت کا ایک اور نام ہے لإیلاف، یہ بھی نام ہے اس سورت کا جو غیر معروف ہے، معروف اور مشہور جسے عام لوگ جانتے ہیں وہ ہے لفظ قریش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جزیرے کے اوپر بھیجا ہے، جس ملک کے اندر بھیجا ہے، جس شہر کے اندر، وہ ہے مکہ۔ یہ مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا ہے۔ وہ اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو آبادی شروعاتی زمانے میں ہو رہی ہے، اگر اس واقعے کو ذہن میں رکھیں تو آگے جو تفسیر ہے اس سورت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام نازل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم نے تم بھوکے تھے، کھانا کھلایا، کھانے کا انتظام کیا اور خوف سے امن میں رکھا، یہ جو تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بتائی ہے قریش کی، اگر واقعہ ہمارے ذہن میں ہو تو بہت آسانی کے ساتھ پوری صورت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اولاد دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں، حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے تھے۔ مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا تھا، مانگا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے کو لے جا کر مکہ کے اندر آباد کریں، وہاں میرا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، حدیث کے اندر آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا تو جنت سے خانہ کعبہ بھی اتارا ہے۔ خانہ کعبہ جو ہے وہ جنت سے اتری ہوئی جگہ ہے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں نے
بعض روایت کے اندر آتا اتارا، بعض روایت کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ آدم جا رہے دنیا کے اندر، میری عبادت کریں گے تو عبادت کہاں کریں گے؟ وہ گھر جا کر فرشتے بنائیں۔ تو فرشتوں نے آ کر خانہ کعبہ کو بنایا، آباد کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے 950 سال تک تبلیغ کرنے کے بعد جب بغاوت ہی پر آمادہ رہی، ایمان نہ لائی، چند لوگ ایمان لائے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ زمین پر، روئے زمین پر ایک بھی نافرمان کو آپ نہ چھوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے پانی نکالا، آسمان سے پانی کی بارش ہوئی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس سیلاب میں خانہ کعبہ کی جو دیوار تھی وہ دیوار کمزور ہوئی، اور بعض روایت کے اندر آتا ہے خانہ کعبہ منہدم ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھا، لیکن وہ بنیاد جو ہے، جو اندرونی بھراؤ تھا، وہ باقی تھا، نشانات دکھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سو سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی پیدائش کے بعد کہا کہ آپ حرم جائیں، مکہ جائیں، وہاں جا کر اپنے اولاد کو آباد کریں۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربنا انی اسکنت من ذریتی، کہ اللہ وہاں پر چھوڑ دیا جب حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو، تب کہا کہ اللہ میں نے اپنی اولاد کو آباد کر دیا، من ذریتی، کہاں پہ آباد کر دیا؟ بوادن، ایسی جگہ پر، غیر ذی زرع، جہاں پر کوئی آبادی نہیں، کوئی ہریالی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جس سے انسان زندہ رہ سکے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو چھوڑا تھا، وہاں پرندے بھی نہیں اترتے تھے، کوئی آبادی، یعنی زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ حرم کے اندر، مکہ کے اندر موجود نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور انبیاء کو، تمام انسانوں کا عقیدہ بھی ہے، انبیاء کو پتا ہے کہ جہاں اللہ نے بھیجا ہے وہاں زندگی ہوگی، لیکن وہ زندگی کا طریقہ کیا ہوگا وہ رب کائنات کو معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہا کہ میں نے آباد کر دیا اپنی اولاد کو ایسی جگہ پر جہاں کچھ نہیں ہے، چٹیل میدان ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے کیوں آباد کیا ہے؟ تاکہ یہ نماز پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا وہاں جا کر خانہ کعبہ کے پاس آباد کریں، پتا ہے کہ اللہ کا گھر عبادت کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس واسطے میں نے اپنی اولاد کو آباد کیا ہے کہ یہ نماز پڑھیں گے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اب آپ یہ کریے کہ کائنات کے تمام انسانوں کا دل ہماری اولاد، ہماری نسل کی طرف پھیر دیجیے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، چونکہ یہاں کچھ آباد ہونے والا نہیں ہے، کوئی چیز پیدا ہونے والی نہیں ہے، تو انہیں رزق کس چیز کی دیجیے؟ تمام کائنات میں پیدا ہونے والی تمام چیزوں کی۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے کرتے ہیں، دعا کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، دعا کیسے کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے تھے کہ اللہ تو آپ قادر ہیں، ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں، قادر مطلق ہیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے، آپ یہیں پر پھل اگائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے وہ چیز نہیں مانگی جو اس زمین سے ممکن نہیں تھی۔ ایک اولاد، ایک چھوٹے بچے سے آپ کہیں ایک پتھر اٹھاؤ تم لے کر جاؤ، تو وہ دیکھے گا آپ کا، اس کے طاقت سے باہر کی چیز ہے، اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ اوپر ہو جائے اور بڑا ہو جائے وہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ایسا بنایا ہے کہ اس زمین سے کوئی چیز اگ نہیں سکتی، اگر اگ سکتی ہوتی
تو اللہ تعالیٰ پہلے وہ چیز پیدا کرتے، پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہتے آپ لے کر جائیں. کہاں مشکیزے میں پانی لے لیں، چند کھجوریں لے لیں، آپ باہر سے لے کر جائیں. کہاں؟ بواد غیر ذی زرع. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے کہ اللہ باہر سے وہ چیز وہاں بھیجے، وہاں سے تو اگائے گا نہیں، کیونکہ اس زمین کے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں ہے. تو اس صلاحیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کیا. جو نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں نہیں رکھا ہے، اس چیز کو چھوڑ دیا اور کہا کہ اے اللہ آپ باہر سے تو لا سکتے ہیں، اس زمین کے اندر وہ صلاحیت آپ نے نہیں رکھا، تو آپ تمام وہ چیزیں جو اس زمین کے علاوہ جگہوں پر پیدا ہو رہی ہیں وہ آپ میری اولاد کو بطور رزق دیں. یہ دعا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اس سے مفسرین نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ اولاد کی فکر باپ کو سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اس کے لیے صرف کوشش نہیں، کوشش کے ساتھ دعا ہونی چاہیے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا. آگے گئے تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کہ اے اللہ آپ اس جگہ کو امن والا بنا دیجیے. مفسرین نے لکھا تمام جو دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں. یہ اولاد یہاں آئی ہے، یہ نماز پڑھے گی، یہ اس کا کام ہے، یہ میرا مقصد ہے. کھائیں گے کیا آپ دیں، یہاں پہ شر اور فساد نہ ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہو، اے اللہ آپ ایسا کر دیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، جبکہ اللہ کا حکم تھا کہ آپ لے کر جائیں. اللہ ضائع کرنے والے نہیں تھے، لیکن وہاں چونکہ آبادی بسنے والی تھی اور وہ آبادی تا قیامت رہنے والی تھی، اسی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے. یہ تمام حفاظت کا سامان، آنے والی نسلوں اور قوموں کے حفاظت کا سامان کیا جا رہا ہے. اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر امن بنایا کہ کوئی وہاں لڑائی کرنا چاہے نہیں کرے گا، مزاج نہیں بنتا. آپ حج کے زمانے میں جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں آپ دیکھیں گے لاکھوں میں لوگ ہیں، ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے لیکن کوئی نہیں لڑتا. مزاج بالکل بدل جاتا ہے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا ہے کہ ایسا شر و فساد سے بالکل پاک جگہ ہونی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دینا شروع کر دیا، امن والا اللہ تعالیٰ نے شہر بنا دیا. اب سورہ قریش نازل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو مخاطب کیا کہ تم ایمان لے آؤ. ان لوگوں نے بہانہ کیا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو جو ہم سفر کرتے ہیں سردی کے موسم میں یمن کی طرف جو ہمارا سفر ہوتا ہے تجارتی، گرمی کے موسم میں جو ملک شام کی طرف ہمارا سفر ہوتا ہے، جو ہم امن و امان کے ساتھ سفر کر کے واپس چلے آتے ہیں، یہ امن و امان والا سفر منتشر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. کیوں؟ دونوں راستوں پر جو آبادیاں ہیں وہ مشرک ہیں، اہل کتاب ہیں. اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو باغی ہو جائیں گے، تو ہمارا راستہ رک جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قریش نازل کی، بتایا کہ یہ امن و امان والا شہر تمہاری وجہ سے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو ایسا بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں. اس زمانے سے ہے یہاں کے لوگ کہیں جاتے ہیں تو کوئی لڑائی نہیں کرنے والا نہیں ہے، کوئی راستہ روکنے والا نہیں ہے، اعزاز و اکرام ان کا کیا جا رہا ہے. قریش کی وجہ سے نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہے. فرمایا اگر تمہارا یہ بہانہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک حرم کی حفاظت کرنے والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، تو تم اس بہانے کو ختم کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لإلاف قریش. ایک اللہ تعالیٰ نے معمول بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے مزاج بنا دیا. فرمایا قریش کے مزاج میں ہے سفر کرنا، شتاء اور صیف، سردی میں ایک سفر، گرمی میں ایک سفر. کس کے لیے؟ تجارت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قبیلے قریش اور حرم کے ارد گرد رہنے والی بستی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے آباد کیا تھا،
اس کی بقا کے لیے، اس کی معیشت کو محفوظ رکھنے کے لیے، اسے بڑا بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو انعامات کا تذکرہ کیا ہے، اور دونوں انعامات ایک جگہ پر آ کر رک جاتے ہیں، وہ ہے تجارت۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا بڑا انعام ہے کہ تمہیں خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرنا چاہیے، یعنی تجارت اتنا بڑا انعام ہے، اور دو راستے امن والے ہم نے بنائے، اتنا بڑا انعام ہے کہ تمہیں اس انعام کی وجہ سے شکرانے کے طور پر تمہیں سب سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے خانہ کعبہ کے رب کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا منشا، میں کئی بار اس بات کا تذکرہ کیا ہوں کہ اللہ کا منشا یہ نہیں ہے دنیا کے اندر کہ مسلمان کسی کے ساتھ رہ کر ماتحتی کے اندر رہ کر زندگی گزارے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا نہیں ہے۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکمل ترین طریقے سے، یعنی جتنی تجارت کے گر ہو سکتے تھے، جتنی تجارت کے اندر صلاحیت ہو سکتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا تھا۔ بچپن میں اپنے چچا کے ساتھ تجارت کی، 25 سال کی عمر میں شادی سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تجارت کی، اور وہ نفع لا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا کہ ایک ایسی تاجرہ عورت جس کے تجارت کے چرچے مکہ کے اندر تھے، یہ پتہ رہتا تھا حضرت خدیجہ کا مال جا رہا ہے، یعنی بہت اعلیٰ کوالٹی کا مال جا رہا ہے، اس کے اندر نفع بہت زیادہ ہونے والا ہے، اور جو تاجر جا رہے ہیں یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جسے منتخب کیا وہ بڑا ماہر تجارت کرنے والا ہوگا۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اتنی صلاحیت کے باوجود، اتنی قابلیت کے باوجود میرے مال میں بہت زیادہ منافع نہیں ہوتا تھا۔ میں نے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے بھیجا، مال کے اندر جو منافع ہوا ہے پتہ چلتا ہے میری قابلیت، میری صلاحیت کچھ نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس عورت سے بات کہلوائی جس کا چرچا پورے عرب کے اندر تھا کہ تجارت کی ماہرہ عورت ہے۔ فرمایا اس عورت نے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میری صلاحیت زیرو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ نے جو تجارت کیا ہے، تجارت سے جو نفع دیا ہے مجھے، وہ اتنا زیادہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تجارت کا گر اور مادہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا اور تجارت کروایا۔ 40 سال کی عمر میں نبوت دے دیا۔ اب نبوت تجارت سے بڑا درجہ تھا، بڑی چیز کے لیے چھوٹی چیز کی قربانی کا حکم ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی چیز قربان کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ دین کی جو تبلیغ ہے، دین کی جو اشاعت ہے، وہ تجارت سے بڑھ کر ہے، اس واسطے اب دین کی تبلیغ تجارت کو منقطع کر کے، سلسلے کو روک کر کے آپ دین کی تبلیغ کریں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کیا ہے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ تم تجارت چھوڑ کر ملازمت کرو، کہ وہ دنیا کے اندر قیادت کے لیے ہمیں بھیجا ہے، حکمرانی کے لیے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں آزاد بنا کر بھیجا ہے، آزادانہ اپنی بات کو رکھنے کے لیے، بندہ خود آزاد ہو۔ آپ دیکھیں جو بھی ملازمت کرنے والے ہیں ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ میں نے بات برا مت مانیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کسی مقصد کے لیے، یہاں تک کہ مصلی پر کھڑا ہوا امام اگر وہ ملازمت کے طور پر امامت کرتا تو اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، کوئی مرضی نہیں ہے، یعنی کہ ملازمت کے پیشے میں آپ کہیں چلے جائیں، آپ کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہے، آپ کو چاپلوسی کرنی ہوگی۔ آپ کا کوئی باس ہے، آپ اس کی بات میں ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، آپ کی صلاحیت سے کروڑوں روپے وہ کما رہا ہے اور آپ کو مشین بنا کے رکھے ہوئے، آپ چند لاکھ چند ہزار روپے دے کر آپ کو فارغ کر دے رہا ہے، اور باپ خوش ہے کہ میری اولاد مہینے کے ختم پر یا مہینے کے شروع میں چند لاکھ یا چند ہزار کما کر مجھے دے رہے ہیں۔ آپ اس کی صلاحیت کو دیکھیں، جس کمپنی کے لیے وہ کام کر رہا ہے اس کمپنی کو کروڑوں روپے دے رہا ہے، کیا وہ صلاحیت اگر تجارت میں وہ صرف کرتا تو اسے نہیں مل جاتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو کمانے کے لیے ہمیں نہیں بھیجا ہے، لیکن محتاج رکھنے کے لیے بھی ہمیں نہیں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن جو قوی ہے، طاقتور ہے،
صلاحیت مند ہے، جس کا دماغ بہت تیز ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مجھے بہت پسند ہے۔ غبی یعنی کمزور، جس کی اپنی کوئی صلاحیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایسے مومن کو پسند نہیں کرتے۔ ساری صلاحیتیں ہمارے پاس ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جس کا تذکرہ کیا انعام کے طور پر، اور قریش کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ ہم نے یہ صلاحیت تمہیں دی تمہیں فاقہ سے نکالنے کے لیے، بھوک سے نکالنے کے لیے، اور خوف سے نکال کر امن میں لانے کے لیے، تو آپ رب ھذا البیت، اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں۔ ایک سبق دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بندے کو اگر ترقی کرنا ہے تو ایک نصیحت یہ ملتی ہے کہ اسے اپنا گھر، اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہیے، جسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ تجارت میں ہجرت، سفر بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ جو چھوٹی موٹی دکان کھول کر اپنی تجارت کے اندر بیٹھ کر تجارت کرتا ہے، نسل در نسل گزرتی رہتی ہے، اس کی تجارت کے اندر اتنی ترقی نہیں ہوتی، کھا پی کے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ شخص جو اپنے مال کو لے کر کہیں اور جاتا ہے، مال کہیں اور سے لے کر آتا ہے، دن بدن اس کی تجارت میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قریش کے اندر اسی چیز کا تذکرہ کیا۔ ایک اور نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر دیا ہے، جس کے مخاطب صرف قریش ہے۔ یہ دیا کہ تمہیں جو عزت مل رہی ہے وہ خانہ کعبہ کی وجہ سے مل رہی ہے، اور خانہ کعبہ وجہ بن رہا ہے۔ اب خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں، اس رب کی عبادت اس واسطے کہ وجہ تمہارے عزت اور شرافت کی یہی ہے۔ اب مسلمانوں کو مخاطب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت دیا، قیامت تک آنے والے انسان انہیں جو عزت ملنے والی ہے وہ دین سے ملنے والی ہے، وہ قرآن سے ملنے والی ہے، وہ حدیث سے ملنے والی ہے۔ اگر دین کی وجہ سے ہمیں عزت مل رہی ہے، ہم نے دین کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیں گے۔ قرآن اس کی وجہ سے عزت ہے، مسلمان ہے، کہیں بھی ہم جاتے ہیں عزت ہمیں کی جاتی ہے، داڑھی ہے عزت کی جاتی ہے، لباس ہے عزت کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے سید ہے فلاں خاندان سے عزت کی جاتی ہے۔ وجہ کیا چیز بن رہی ہے؟ دین، قرآن، شریعت کے اعمال کی، احکام کی پامالی کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، عمل نہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ عزت نہیں دے رہے ہیں۔ دو بڑے بڑے نصیحت اور سبق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قریش سے دیا کہ جب انعامات ملے تو اس چیز کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کریں، اور جب کہیں بھی مصیبت آئے یا اللہ تبارک و تعالیٰ فراخی دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس چیز کا تذکرہ کریں، رب کو خوشی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بد دعا کیا تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں نے دن میں اپنی قوم کو سمجھایا، رات میں سمجھایا، سردی میں سمجھایا، گرمی میں سمجھایا، صحت مندی میں سمجھایا، بیماری میں سمجھایا، جبکہ اللہ کو پتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام لے کر اپنی اولاد کو آئے ہوئے ہیں، پتا ہے اللہ کو کہ یہ غیر بوادل غیر ذی زرع ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے کہ اللہ میں یہاں لے کر آیا ہوں جہاں کچھ نہیں ہے، کیوں لایا ہوں یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، پھر بتا رہے ہیں۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا کریں تو اپنی پریشانی کا تذکرہ تفصیل سے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ اس پریشانی کے عوض کچھ اور نعمت اللہ تعالیٰ عطا کر دیں۔ یہ انبیاء کرام کا تذکرہ، انبیاء کرام کی سنت ہے۔ ہم دعاؤں پر اعتقاد کرتے ہیں، یقین کرنا چاہیے، ایمان لانا چاہیے کہ ہم نے جو دعا مانگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر زبان پر وہ دعا دی تو اللہ قبول کرنے والا قبول کرے گا۔ ہم صرف آمین پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جو کہا ہم آمین، یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے۔ تمام صحابہ اسی دعا پر آمین نہیں کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، میری امت آپ کی امت نہیں ہے۔ میرے دوست آپ کے دوست ہوں گے، میرا الگ مقصد ہو سکتا ہے، میری غرض الگ ہو سکتی ہے، میری ضرورت الگ ہو سکتی ہے، امام کی ضرورت الگ ہو سکتی ہے۔ میں اسی کے تابع ہو کر دعا کروں گا تو میں محتاج کا محتاج رہ جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت سے ہمیں یہ بھی نصیحت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق